السلام علیکم۔ علم نجوم کی کلاسز کی باقاعدہ رجسٹریشن لاہور کے لیے سٹارٹ ہو چکی ہے۔ آپ لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بالکل فری میں علم نجوم سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کلاسز صرف لاہور میں ہوں گی، اور اگر آپ لوگ آن لائن ویڈیو لیکچرز کی صورت میں علم نجوم سیکھنا چاہیں تو تب بھی علم نجوم کا بیسک کورس آپ لوگوں کے لیے ویڈیو شیپ میں موجود ہے۔ آپ لوگ رجسٹریشن کے لیے اور تفصیلات کے لیے اسکرین کے اوپر نظر آنے والے موبائل نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر کے تفصیلات اور رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 28 نومبر جمعرات کا دن ہے۔ آسمانی کونسل پہ جو ستاروں کی پوزیشن ہے، سب سے پہلے ہم برج حمل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آج آپ کے مالک ستارہ مریخ کی قمر کے ساتھ تربی اور قمر کی پلوٹو کے ساتھ تربی، اور ان مریخ اور پلوٹو کی تربی آج کا دن انتہائی ایک اہم دن دکھائی دیتا ہے۔ اپنے جتنے بھی اہم کام ہیں انہیں جلد بازی میں انجام نہ دیں۔ اگر آپ انہیں پینڈنگ کر سکتے ہیں تو پینڈنگ کریں، غیر ضروری سفر سے احتیاط کریں، خرابی صحت، حادثات کا امکان ہے۔ وہ احباب جو صدقہ اور خیرات دے کے اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں انہیں خوشی اور شادمانی میں وہ رہیں گے۔ اہل خاندان سے محبت، تعاون، پیار اور خاندان کی تواضع و صلہ رحمی کا آج بہترین دن ہے۔ برج ثور کی طرف آتے ہیں۔ برج ثور والوں کے لیے اندرون اور سفر کر لیں، مکینیکل چیک اپ، گاڑی اگر آپ کے پاس ہو، چاہے موٹر سائیکل ہی کیوں نہ، تو اس کا خیال رکھیں۔ دوسروں کے لیے آپ ایک اہم شخصیت ثابت ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کام جو کوئی نہیں کرتا، آج آپ اسے صلہ رحمی یا صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور خدا آپ سے یہ کام کرا بھی دے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور خاص طور پہ اپنے گلے کا خیال رکھیں۔ برج جوزہ والوں کے لیے آج جناب مالی معاملات میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ لین دین کرتے وقت خاص طور پہ احتیاط کریں، اور دوسروں سے جذباتی اور لڑائی جھگڑے سے بھی اعتراض کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اہل خاندان کے افراد اور خصوصاً بزرگوں سے آپ کو تعاون ملے گا۔ برج سرطان والوں کے لیے جناب آج ایک بہت ہی اہم دن ہے، چونکہ پلوٹو کی مارس کے ساتھ مقابلہ جیسی نظر اور تربی قمر کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ یہ نظرات آپ کی صحت جسمانی، ذہنی تفکرات کی طرف متوجہ کریں گی، لیکن یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اور صلہ رحمی اور صدقہ خیرات سے کام کرتے ہیں، انہیں انشاءاللہ عافیت رہے گی۔ اور آپ کو بھی میری گزارش ہے کہ زندگی بندگی کے لیے، بے بندگی شرمندگی ہے، اور مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آج قرآن پاک پڑھ دیں، اور قرآن فہمی کا دن دکھائی دیتا ہے۔ چاہے آپ ایک صفحہ ہی قرآن پاک کا کیوں نہ پڑھیں، آپ کو اپنے کویسچن کا آنسر مل جائے گا۔ برج اسد والوں کے لیے اپنے حاسدین مخالفین سے محتاط رہیں۔ آپ کے خلاف جناب سازشیں، ریشہ دوانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ صدقہ اور خیرات بھی دیں، اور اپنے مخلصین سے مشاورت کریں۔ اہل خاندان کے ساتھ محبت پیار کا یہ دن گزرے گا، اور مہمانوں کی آمد و رفت اور تواضع سے کام لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ برج سمرہ والوں کے لیے آج کا دن غیر معمولی دکھائی دیتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ غیر ضروری فیاضی کر سکتے ہیں، اور فیاضی جو ہے یہ ایک شان ہوتی ہے، بشرطِ یہ فیاضی تواضع کے تحت ہو، تاہم اسراف سے آپ ہمیشہ ہی گریز کرتے ہیں۔ اہل خاندان اور جو جتنے ممبرز ہیں ان کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق اور بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آج ہم بڑھتے ہیں آگے برج میزان والوں کی طرف۔ تو چاند برج میزان میں آ گیا تو یہ آپ کو روزمرہ میں نئی چیزیں، تجربات کی طرف ابھارے گا، اور آپ کچھ نیا کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اہل خاندان کے لوگ بھی آپ سے تعاون کریں گے، ہر عمر کے لوگ آپ سے تعاون کریں گے، اور آپ کی کوئی درینہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ برج عقرب والوں کے لیے جناب ایک غیر معمولی دن دکھائی دیتا ہے، جو کہ آج ان کا مالک ستارہ مریخ اور قمر کی ایک خراب نظر بنی ہوئی ہے۔ صدقہ اور خیرات دے کے دن کا آغاز کریں۔ عام کاموں کو آپ پینڈنگ کر دیں، یا مشاورت سے ان کاموں کو انجام دیں۔ خاص طور پہ غیر ضروری سفر سے بھی اجتناب برتے، اگر وہ لمبا سفر ہے۔ آپ کی اب آتے ہیں برج قوس والوں کی طرف۔ برج قوس والوں کی جناب
صحت جسمانی بہتر اور بحال ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. خوشی اور شادمانی کی بہت ساری جناب راہیں ان کے سامنے منتظر دکھائی دیتی ہیں. ایسے افراد جو شادی کی عمر اور رشتے کے لیے متوجہ ہیں، انہیں بھی کوئی نہ کوئی اچھی خبر ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بزرگوں کی مشاورت اور دعائیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. برج جدی والوں کی طرف آتے ہیں. برج جدی والوں کے لیے آج کا دن ایک نہایت اہم دن دکھائی دیتا ہے. انہیں غیب سے مدد اور بزرگوں سے دعائیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر آپ کے بزرگ والدین حیات ہیں تو ان سے بھی آپ دعا لیں. صلہ رحمی کے کام کچھ آپ سے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اپنی صحت جسمانی کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں. اب ہم برج دلو کی طرف آتے ہیں. برج دلو والوں کے لیے جناب کچھ ایسا ہے کہ آپ کے قریب اگر کوئی خرابیاں یا نوسطیں پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ خود بخود دور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اللہ پاک نے آپ پہ مہربانی کی ہوئی ہے. اس وقت آپ کی حیثیت آج ایک معلم، ایک بزرگ جیسی دکھائی دیتی ہے. خواہ آپ کی عمر کچھ بھی ہو، آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، چونکہ زندگی جو ہے دوسروں کی خدمت اور کام آنے کے لیے پروردگار نے اللہ کی ذات سے بہت خوش ہوتی ہے. غیر ضروری اخراجات بھی آپ کنٹرول کر سکیں گے اور صحت جسمانی بھی آپ کی بہتر اور بحال ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اب ہم آتے ہیں برج حوت والوں کی طرف. برج حوت والوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی اولاد، انعام، محبت کے معاملات جو ہیں ان میں احتیاط کریں. راز کے افشا ہونے سے آپ کی خدا نخواستہ رسوائی کا بھی اندیشہ دکھائی دیتا ہے. صدقہ اور خیرات دیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، اپنے میڈیکل چیک اپ کرائیں اور بزرگوں سے دعائیں لیں. مالی معاملات لین دین کرتے وقت بھی احتیاط سے کام لیں. آج کے لیے اتنی شاذ انجانی کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.